اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گنبد خضرا 92 کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، دعاؤں کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف کی فضیلت مختصر آپ حضرات نے گزشتہ سماعت فرمائی۔ آج ایک نئی دعا کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے اور عظیم نبی کی دعا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظیم دعا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اور جن کو اللہ نے اپنا خلیل بھی بنایا، اور جن کو رب ذوالجلال نے بہت زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری ظاہری حیات طیبہ میں اپنی زندگی، مال، جان، اولاد، وطن، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں ہمارے ابراہیم علیہ السلام کو، وہ ہمارے سچے اور سچے نبی تھے۔ حضرات، رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عظیم شان اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور جانتے بھی ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن بھی اللہ کی محبت میں قربان کیا، اپنی جان بھی قربان کی، اپنی اولاد بھی قربان کی، اور اپنا مال بھی اللہ کی محبت میں قربان کر دیا۔ اور جب بھی رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی بات کا حکم فرمایا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنے امتحان دے لیے، اتنی آزمائشیں میری ہو چکی ہیں، اب یہ حکم کسی اور کو میرے رب سنا۔ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہمارے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکاؤ، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جھکا سکتا، تھک گیا ہوں، نہیں، فوراً جھکا دی، فوراً سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرات، ذرا اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھائیں اور سوچیں کہ اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام نے اپنی زندگی رب کی محبت اور رب کی وفا میں کس انداز سے گزاری۔ آنکھ کھولی ظاہری دنیا میں تو کوئی تو چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی، کوئی سورج کی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ رب نہیں ہیں جو ڈوب جانے والے ہوں، جو ختم ہو جانے والے ہوں، یہ رب نہیں ہے۔ رب وہ ہے جو حی بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جو ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، وہ رب ہے۔ اور پھر حضرات، کفار میں اکیلا ایک
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو اعلان کر رہے ہیں لوگوں ستارے، سورج، چاند یہ خدا نہیں ہیں، خدا وہ ہے جس نے ان کی تخلیق فرمائی، زمین و آسمان کا خالق ہے، مالک ہے، سورج پر بھی جس کی حکمرانی ہے، جس کی تخلیق ہے، جو چاند اور ستاروں کا بھی خالق ہے۔ آپ نے پھر کافروں کے سامنے اعلان فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو اعلان کرتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت اور وفا میں گزار دی، اور اس جہان میں آنے سے پہلے اللہ نے آپ کو رشد و ہدایت کا تاجدار بنایا، پھر اس جہان میں بھیجا۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے خود اعلان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، فرمایا اس جہان میں بھیجنے سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رشد عطا فرما کے بھیجی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، سارے انبیاء کرام کی شان یہ ہے، وہ دنیا میں آ کے کسی مکتب میں نہیں پڑھتے، کسی مدرسہ یا کسی سکول کالج یونیورسٹی میں نہیں جاتے، ان کو رب ذوالجلال سکھا کے بھیجتا ہے، پڑھا کے بھیجتا ہے۔ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کے کسی سے نہیں پڑھا، نہ کسی مکتب میں، نہ کالج میں، نہ سکول میں، نہ مدرسہ میں، نہ یونیورسٹی میں، کہیں نہیں۔ الرحمن علم القرآن، خود رب ذوالجلال نے سکھا کے بھیجا، خود رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا کے بھیجا، اور اعلان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو نہ جانتے تھے ہم نے وہ بھی آپ کو سکھا دیا، اور آپ پر آپ کے اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس جہان میں آنے سے پہلے اللہ نے ان کو سکھایا، سکھا کے پھر بھیجا۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا نہیں یہ خدا نہیں ہیں، نمرود خدا نہیں ہے، چاند سورج ستارے خدا نہیں ہیں، خدا وہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو نمرود کا بھی اللہ ہے، زمین و آسمان کا بھی اللہ ہے، چاند سورج ستاروں کا بھی اللہ ہے۔ آپ نے پھر اس پہ ڈٹ کے اپنی زندگی کو گزارا، پرواہ نہیں کی کسی چیز کی۔ تکلیفیں آپ کے سامنے ہیں کتنی دی گئی کہ نمرود نے آگ میں ڈالا، اور وہ آگ جو آسمانوں سے بات کر رہی تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کود جانے کے لیے یہ نہیں کہ کوئی بہانے تلاش کی ہوں کہ نہیں میں نہیں جا سکتا، آگ جلا دے گی، آگ کا کام جلانا ہے، نہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ، جب آپ تیار ہو گئے آگ میں جانے کے لیے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے پیارے خلیل اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں اپنے رب کے ہاں جا کے آپ کی حاجت پیش کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بتائیے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہوتا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں ان الحکم الا للہ، اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، حکم اللہ کا ہی ہے۔ تو کہا اے پھر جبریل اتنی لمبی چوڑی آگ جب پتہ ایک حرکت نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، تو اتنی لمبی چوڑی آگ میرے رب کے حکم کے بغیر جل رہی ہے؟ کہا میرا رب اگر چاہتا ہے کہ ابراہیم آگ میں چھلانگ لگا دے میں تیار ہوں۔ آپ نے چھلانگ لگا دی، اور جب کود گئے آگ میں تو پھر حضرات یہ رب کی محبت تھی، رب کی وفا تھی کہ آگ میں چھلانگ لگا دی، تو پھر رب ذوالجلال نے دنیا والوں کو بتا دیا مجھ سے جو پیار کرتا ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے، جو میرا ہوتا ہے میں اسے مٹنے نہیں دیتا، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے تو ذات بار الہ فرما رہے تھے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ حضرات یہاں سے رب ذوالجلال کی ذات بتانا چاہتی ہے لوگو مجھ سے محبت کرو،
مجھ سے وفا کرو، مجھ سے پیار کرو، سودا نہ کرو، پھر دیکھو فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ چراغ کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس کی حفاظت اللہ فرمائے حضرات وہ مٹتا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر دیکھیے یہاں جب آگ سے رب ذوالجلال نے کامیاب و کامران فرمایا اور آگ آپ کے لیے گلزار بن گئی، صرف گلزار نہیں بنی بلکہ رب ذوالجلال نے جنتی محل، وہ جنتی تخت، جنتی پھل حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے خلیل کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو آگ میں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، پھر دیکھیے رب ھب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما، صالح ہو۔ اب اللہ کے پیارے خلیل دعا کر رہے ہیں، 90 سال کی عمر ہے، بڑھاپے میں جا کے جہاں اولاد کی تمنا توقع نہیں رہتی وہاں جا کے دعا کر رہے ہیں رب ھب لی من الصالحین۔ رب ذوالجلال نے اس دعا کو قبول فرمایا اور بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم آپ کو بیٹا عطا کریں گے، حلم والا ہوگا، بردبار ہوگا، بردبار ہوگا۔ بیٹا مل گیا، بیٹے سے پیار کرتے ہیں، حلم والا، بردبار، جس کو رب سے مانگا مانگ کے لیا، بیٹے سے پیار کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم، اپنے بیٹے کو اور اس کی ماں کو اپنے سے الگ کرو۔ کہاں چھوڑا؟ غیر ذی زرع وادی میں، بے آب و گیا وادی ہے۔ چھوڑ کے جب واپس آئے، پیچھے ہٹے تو پھر آپ نے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں اپنی ذریت کو اس بے آب و گیا وادی میں تیرے گھر کے قریب چھوڑے جا رہا ہوں، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، غیر ذی زرع ہے، یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس، تیرے سہارے پہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضرات مشکل وقت ہے، جس کو بڑھاپے میں مانگا اللہ نے دیا، آج اسے کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ جہاں انسان تو انسان اور بھی کچھ نہیں ہے، وہاں چھوڑ دیا۔ تو حق تو یہ تھا کہ اس وقت کہتے کہ یا اللہ ہمیں اس تکلیف سے، ہمیں اس مصیبت سے، ہمیں اس فراق جدائی سے محفوظ رکھ اور دور فرما، یہ کیا کیا کر رہا ہے تو ہم سے؟ نہیں، اس وقت بھی حضرات کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب مجھے بھی، میری ذریت، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ اللہ اکبر، یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، اتنی جدائی ہو، اتنی جدائی ہو، اتنی جدائی ہو، بے آب و گیا وادی میں معصوم ننھا منا اسماعیل، اور کس کے سہارے؟ ماں ہے، عورت ہے، عورت کتنی حوصلے باتی ہوگی، کب تک یہاں رہے گی، کیسے رہے گی؟ لیکن یقین تھا اللہ کا حکم ہے تو اللہ ان کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ ان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب ہمیں نمازی بنا، نماز قائم کرنے والا بنا۔ فجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ اللہ اکبر، حضرات ہزاروں سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کر کے گئے، ہزاروں سال پہلے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 2000 سال پہلے گزرے ہیں۔ دعا اس وقت کی، آج نہیں قیامت تک اس دعا کا اثر رہے گا۔ آج دیکھ لو کھچے کھچے لوگ جا رہے ہیں وہاں اس سرزمین کی طرف، کیوں؟ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ دعا یہ چیز ہے، جب اللہ کے ساتھ وفا ہو، رب کے ساتھ جب وفا ہو، پھر جب بندہ دعا کرے حضرات، پھر ان کی دعاؤں کو اللہ ایسے رنگ لاتا ہے، ایسے رنگ لاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرات وہاں چھوڑا، پھر ملاقات ہوئی تو رب ذوالجلال نے پھر ایک امتحان میں ڈالا۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ بڑھاپے میں دیا تھا پھر تو نے الگ کر لیا، اب تو پھر مجھے کہتا ہے کہ اس کے گلے پہ چھری چلا۔
نہیں اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ سائیں سردار نے بڑے پتے کی بات کی، غالباً اسی موقع پہ وہ بات پھر بیٹھتی ہے۔ سنیے، ذوق بھی لیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں بھی، سودا نہیں کرنا اپنے رب کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے درس سیکھو، سبق سیکھو۔ آپ نے جو دعا مانگی وہ دعا ہم بتانے لگے ہیں آپ کو، لیکن پہلے چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک لمحہ یا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھے، کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھے، سوچے تو صحیح ذرا۔ سائیں سردار کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس نتیجے پہ آتے ہیں، وطن قربان کر دیا، جان کی پرواہ نہیں کی، چھلانگ لگا دی، بیٹے کو الگ کر دیا، بیوی کو الگ کر دیا، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی، مال قربان کر دیا، سب کچھ تن من دھن سب کچھ اللہ کی محبت اور اللہ کی وفا میں خرچ کر دیا۔ جب خرچ کر دیا تو حضرات وہ سائیں سردار والی بات کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ سائیں سردار کہتا ہے وجہ یہ تھی کہ میں خانے تے ساکیدہ کی شکوا او فرق اپنے اپنے پی نے دائے تے جو مقام حاصل مننوا لے انو او مقام نہیں نکتا چی ندائے تے نام یار دے جے جند لا دئیے او مزہ آوے پھر مرن تے جی ندائے تے کھلے ہاتھ سردار بازار دنیا او سودا اپنے صدق یقین دائے۔ ناظرین کرام، یہ کیفیت اپنے اندر ذرا دیکھو تو صحیح، رکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کر لی، آپ نے کچھ دعائیں مانگی۔ ایک دعا تو اس میں یہ عظیم دعا تھی جو انہوں نے میرے اور آپ کے لجپال غریب نواز کریم رؤوف رحیم نبی کے لیے مانگی۔ کتنی عظیم دعائیں سنیے ذرا، اور پھر حضرات اس اپنے مقدروں پہ ناز کیجئے، ناز کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا پھل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، بھیج ہم میں سے ان میں ایک رسول، اور اپنا وہ رسول بھیج ہمیں عطا فرما، ہماری اولاد میں سے ہو، کیسا رسول ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے، کعبہ مکمل ہو گیا، آپ نے وہاں دعائیں مانگی، ان دعاؤں میں ایک یہ دعا ہے اور ایک وہ دعا جو ہم آپ کو آج سکھانے لگے ہیں اور بتانے لگے ہیں کہ یہ دعا پڑھا کرو بھئی، اپنی دعاؤں میں اس کو وظیفہ بناؤ، شامل کرو۔ ہمیں وہ رسول عطا فرما جو تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور جو کتاب کا معلم ہو، کتاب سکھانے والا ہو، کتاب پڑھانے والا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات بن کے تشریف لائے، والحکمت، اور حکمت بھی اسے عطا فرما کے بھیج، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ انہیں صاف ستھرا پاکیزہ کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو دعا کی، ذرا اس دعا کو سنیے، سماعت کیجئے، اپنے ذہنوں میں بٹھائیے۔ یہ اللہ کے پیارے خلیل کی دعا ہے۔
حضرت خلیل اللہ علیہ السلام معمولی ہستی ہیں نہیں، بڑا عظیم مقام اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ دیکھو ہر مقام پہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ہر موقع پہ آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسلیم خم کر لیا، سر جھکا لیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں ہی رہ گیا ہوں اب، نہیں، بتایا لوگو اپنے رب کے ساتھ سودا نہ کرو، محبت کرو، وفا کرو۔ جب ایسے وفا کرو گے اللہ مٹنے نہیں دے گا، اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تمہارا نام صرف نام نہیں، تمہارے کام صرف کام نہیں، تمہاری ذات کو بھی اللہ محفوظ رکھے گا۔ ایک مرتبہ تم رب کے ہو کے دیکھو، رب کے دین حنیف اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کام وہ جن کو وہ پسند کرتے تھے، اللہ نے انہیں شریعت مصطفیٰ بنا دیا۔ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے حضرات، باپ اور بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ اور بیٹا کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں۔ کعبے کی تعمیر سب سے پہلے تو ملائکہ نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ چلتا رہا سلسلہ۔ ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیونکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خاص کر رہے ہیں۔ کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں حضرات، کیسی تعمیر ہے؟ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنا رہے ہیں، بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو تیار کر رہے ہیں۔ دیوار بڑی ہوتی ہے، پتھر رکھو تاکہ اس پہ کھڑے ہو کے دیوار کو بنایا جائے، جسے ہم گو کہتے ہیں۔ پتھر رکھا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ قدم رکھا۔ حضرات رب کو ادائیں بڑی پسند ہیں، اپنے محبوبوں کی بڑی ادائیں پسند ہیں۔ پتھر پہ قدم رکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک اس پتھر پہ نقش ہو گیا۔ اب یہ کام کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے گھر کا، پتھر پہ قدم کا نشان بن گیا، اور وہ نشان ضائع نہیں کیا اللہ نے۔ یہ ہے وفا، یہ ہے محبت، یہ ہے نسبت، یہ ہے تعلق۔ اس پتھر کے قدم کے نشان کو ضائع نہیں کیا، قیامت تک محفوظ رکھا ہے۔ کیوں؟ بتا دیا لوگوں دیکھو تو صحیح، میرا خلیل مجھ سے پیار کر گیا، میں نے اسے مقام کتنا عطا کر دیا۔ جس پتھر پہ قدم آیا، قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مسلمان تو جا طواف کر کعبے کا، طواف کرنے کے بعد تجھے حکم ہے اس پتھر کے سامنے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، قدموں کے نشان ہیں، مقام ابراہیم، اس کے سامنے جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر، پھر تیرا طواف قبول ہوگا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وفا ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، پیار ہو تو ایسا ہو۔ خدا کرے ہم سب کو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق نصیب ہو جائے۔ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں کھڑی کر رہے تھے، مفسرین کہتے ہیں ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، یا جب تعمیر مکمل کر لی پھر وہ جو دعائیں کی، ان دعاؤں میں یہ دعا آپ نے سب سے پہلے کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں ہستیوں کا ذکر اللہ نے قرآن بنا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا، سچا نبی ہے، یاد کرو کتاب میں اس کے ذکر کو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیّا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کے ذکر کو یاد کرنے کا حکم دے دیا، ان کے ذکر کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں جن کا ذکر اللہ فرماتا ہے یاد کرو ان کو، یاد کرو ان کے ذکر کو، ان کے ذکر کو یاد کرو، ان کے ذکر کو کرو، ان کا ذکر کرو، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، کیوں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھ سے وفا کی ہے۔
جنہوں نے مجھ سے پیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دعا پہ پھر آمین یقیناً کہتے ہیں۔ وہ دعا کتنی عظیم ہے ناظرین کرام، اس دعا کے لیے ہم نے یہ ساری تمہید باندھی ہے۔ پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ کے پیارے خلیل کون ہیں۔ جب ایسا بندہ، ایسی ہستی، ایسا نبی جب اللہ سے دعا کرے گا، اس کی دعا کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرات دعا مانگی کعبے کی تعمیر کے وقت یا کعبے کی تعمیر کے دوران یا مکمل ہونے پر، اختتام پر۔ وہ دعا سنیے، آپ اسے یاد کریں۔ اس دعا کے لیے ہم نے یہاں تک آپ کو سفر کرایا۔ حضرات یہ دعا اپنے زبانوں کا ورد بنائیے، عجز انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اللہ کے ہاں بڑائی تو ہے ہی نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اس کی ذات ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ عاجزی، انکساری اس رب اکبر کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھو کیسی عظیم دعا مانگی۔ دعا سنیے، بات طول پکڑ رہی ہے اور طوالت میں آپ اکتا نہ جائیں۔ یہ دعا سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں ناظرین کرام، بڑے عظیم جملے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، تقبل منا، قبول فرما لے ہم سے، قبول فرما لے ہم سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، ہم سے قبول فرما لے۔ یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا اللہ ہم نے یہ تیرا گھر بنا دیا، بڑا کام ہم نے کر دیا کہ تیرا گھر بنایا، نہیں نہیں، ربنا تقبل منا۔ یہ ہے طریقہ اللہ سے مانگنے کا، یہ ہے سلیقہ اللہ سے مانگنے کا۔ مانگو اپنے رب سے، اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اپنے رب سے مانگو، لیکن کیسے مانگو؟ عجز و انکساری کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ۔ ناظرین کرام، اس دعا کو اپنی دعاؤں کا اختتام، ابتدا اپنی بندگی کے اختتام پہ ایسی دعائیں رکھو، ہر وقت اپنے رب سے مانگو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم دعا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنیے، تلفظ صحیح کریں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا آسان تلفظ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ اس کو پڑھیں، ایسے ہی پڑھیں، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں جب بھی مانگے محبت کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کو ایسے پڑھے، یاد کرے، پھر جو بھی آپ کو ذوق آتا ہے، جیسے بھی مانگنا آتا ہے اپنے رب سے مانگے۔ ناظرین کرام، اس میں بھلائی ہے ہماری، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ ایک تو نسبت آپ کو یہ مل جائے گی کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ایک حرف پڑھو کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ دعا قرآن مجید میں ہے، آپ اس دعا کو پڑھو، پھر قرآن کا فیض ملے گا۔ پھر یہ نیت رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب یہ دعا مانگی تھی؟ جب بیت اللہ شریف کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بیت اللہ شریف کا فیضان ملے گا۔ جس پتھر پہ کھڑے تھے، جس کو قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پتھر کا فیضان ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیضان ملے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فیضان ملے گا، ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ملے گا۔ حضرات، یہ سارے فیضان جمع کرو اس دعا میں، حاصل کرو پھر ان سے فیض، حاصل کرو پھر ان سے فیض۔ دیکھو، رب کے محبوبوں سے پیار کیا جائے، رب پیار کرتا ہے۔ اللہ کے مقبولوں سے، پیاروں سے پیار کیا جائے، اللہ بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ بندے سے پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبیوں سے پیار کر رہے ہیں، میرے مقبولوں سے، میرے محبوبوں سے پیار کر رہے ہیں۔ آج آپ جاؤ صفا مروہ پر جا کے قدم رکھو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے رب کے مقبول اور محبوب بندوں کی سنت پہ عمل کیا۔ تو جن کے کاموں سے آج آپ وفا کرو، محبت کرو، جا کے جہاں انہوں نے قدم رکھے وہاں قدم رکھو، تو اللہ گناہ بخش دیتا ہے، رب محبوب بنا لیتا ہے۔ مزدلفہ، منی، عرفات کیا ہے؟ پہنچ جاؤ عرفات میں، حاجی نام بدل گیا، حاجی ہو گیا، الحاج۔ جب ان کی ذات سے پیار ہوگا، جب ان محبوب بندوں سے پیار ہوگا، اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ ناظرین کرام، اس دعا کو یاد کیجئے، یاد کر کے پھر اس کو پڑھیے، ہر وقت پڑھیے، ہر وقت پڑھیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رب ذوالجلال حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات، بیت اللہ شریف، مقام ابراہیم، حجر اسود، صفا مروہ، مزدلفہ، منی، عرفات کا ہم سب کو فیضان نصیب فرمائے۔ ان پیاروں سے ہمیں اور پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، جنہوں نے ہمیں اپنا رب منانے کا طریقہ سکھایا۔ رب ذوالجلال ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔